إنما يتذكر أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے موضوع عشق رسول تھی، لیکن یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی چھیڑیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے کہ پہلے جو بڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹوں کو بات بات پر نصیحت کیا کرتے تھے، بات بات پر اس کو ٹوکتے تھے، اور سب سے بہترین بڑے وہ تھے جو اپنے کردار اور عمل سے چھوٹوں کو نصیحت کا سبق دیا کرتے تھے، کہ چھوٹے اپنے بڑوں کے عمل اور کردار کو دیکھ کر نصیحت دیا کرتے تھے، اور ایسے بڑے جو زبان کے ساتھ نصیحت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے گھریلو حالات ایسے بن گئے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ نصیحت دینا تو دور کی بات، وہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نصیحت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے ان کو گھر میں بٹھائیں اور ان کو نصیحت کریں، دین اور دینداری کے حوالے سے یا دنیا داری کے حوالے سے۔ اس لیے کہ نصیحت کے معنی اور مطلب یہ ہے کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، فائدے کی بات کرنا، نقصان سے بچنے کی بات کرنا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ خیر خواہی اور نصیحت یہ جو ہمارے اسلاف اور بڑے ہیں، یہ ان کا شیوہ تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تین قسم کے لوگ نصیحت لیتے ہیں، تین قسم کے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مومنین، ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک ایمان والے نصیحت وہ قبول کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما یتذکر اولو الالباب، عقل سلیم، صحیح عقل رکھنے والے لوگ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انما یتذکر، بے شک نصیحت لیتے ہیں اولو الالباب، عقل والے لوگ، جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر نصیحت قبول کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر اگر یہ نصیحت فائدہ دے، سیذکر من یخشی اور وہ شخص نصیحت دے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے صحیح معنوں میں وہی نصیحت قبول کرتا ہے، اور دو قسم کے لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک منافقین، جو منافق ہوتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو شقی اور بدبخت ہوتے ہیں، جو سخت قسم کے بد نصیب ہوتے ہیں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اس نصیحت سے یکسو ہوتے ہیں، خود کو بچاتے ہیں، الاشقا بدبخت لوگ، الذی یصلی النار الکبریٰ جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوں گے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا اور اس سے بھی پھر اوپر کہ اس جہنم کی آگ میں وہ نہ مر سکیں گے اور نہ جی سکیں گے، ایسی حالت میں ہوں گے۔ تو نصیحت یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں گے اور وہ شخص غافل ہو تو آہستہ آہستہ نصیحت کی برکت سے وہ غفلت سے نکل آئے گا، دین اور دینداری کی طرف آ جائے گا، اور جو شخص شروع سے دین اور دینداری میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے اور بھی دین اور دینداری میں ترقی کا باعث بنے گا۔ تو نصیحت اور خیرخواہی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ سورہ نمل میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہ جا رہا تھا اور راستے میں چمنٹیاں چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک چمنٹی نے دوسری چمنٹیوں کو نصیحت کی آواز دی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل ڈالے۔ یہ خیرخواہی اور نصیحت اس چمنٹی کے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا اور پوری سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل رکھ دیا ہے۔ تو خیرخواہی اور نصیحت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب ایک چمنٹی کی نصیحت اور خیرخواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا ہے، تو آپ پھر خود سوچیں، جب ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو نصیحت کرے اور اس کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا، اس کی خیرخواہی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی۔ اور یہ تو ہمارے اسلاف کا طرز رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا، کہ گھر ہو یا باہر، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، کاروبار ہو یا نوکری ہو، دفتر ہو یا دفتر سے باہر ہو، جس حال میں بھی ہو وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو اور اپنے دستنگروں کو نصیحت اور خیرخواہی کی بات کرتے رہتے ہیں، نصیحت اور خیرخواہی کی بات کرتے رہتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں والدین اپنے اولاد کو نصیحت کرتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، ان کے لیے نصیحت کے لیے ایک خاص وقت نکالتے، دن بھر ان کی کمزوریاں نوٹ کر کے ان پر تنبیہ کرتے کہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح کرنے سے حضور علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، اس طرح کرنے سے فلاں ہوتا ہے، یا دنیاوی حوالے سے ان کو تعلیم دیتے اور دنیاوی حوالے سے ان کو نصیحت اور خیرخواہی کرتے کہ تم معاشرے کا ایک منفرد شخص بنو، ایک اچھا کردار ادا کرنے والی شخصیت بنو۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں جو نا اتفاقی کا یہ ناسور پھیلا ہوا ہے اور ظلم و ستم کا میدان گرم ہے، تو
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا، نصیحت کرنا چھوڑ دیا، بلکہ نصیحت کرنا دور کی بات، اپنے چھوٹوں کو، وہ چھوٹے اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ چپ کرو، آرام سے بیٹھو، ہمیں بات کرنے دو۔ آج چھوٹے اٹھاتے ہیں اور اپنے والدین کو چپ کرواتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، آپ کس چیز پر سمجھتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے، چپ ہو جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔